الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ زخرف شفا کی 76 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وَنَادُوا، اور اہل جہنم معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ پکاریں گے، ندا کریں گے، یا مالکو، اے جہنم کے داروغہ، یعنی یوں کہیے اے جہنم کے انچارج، اے مالک، لیقضی علینا ربک، ایسے نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمیں مار دے، ہلاک کر دے۔ قال، تو وہ جواباً فرمائے گا، انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اہل جہنم جب جہنم کی شدید ترین سزاؤں کو پائیں گے، ان کی حالت غیر ہو جائے گی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ایک لمحہ کے لیے آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو جو ہمیشہ جلتے ہی آگ میں رہیں گے، جن کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چار جانب آگ ہی آگ ہوگی، جن کا اڑنا بھی آگ کا، جن کا بچھونا بھی آگ کا، جن کا کھانا بھی آگ، جن کا پینا بھی آگ۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ایک لمحہ بھی جن کو سکون نہ آئے گا۔ اگر مر جانا ہوتا تو پہلے ہی جھٹکے میں سارے کے سارے مر جاتے، لیکن موت آئے گی نہیں، تڑپتے رہیں گے۔ جلدیں ثم بدلناہم جلودہم، ان کی جلدیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو جہنم کا مائع سدید ان کو پلایا جائے گا، اور جب وہ ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، وہ پیالہ جب اس مائع سدید کا ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو اس کی گرمی اور شدت حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ چہرے کی کھال ادڑ کر پیالے میں گر جائے گی، اتنا شدید وہ گرم ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بئس الشراب، سوچو یہ کتنا برا پانی پینے ہے وہ شربت جو ہے، اور کتنا برا ان کا ٹھکانہ ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ تمنا کریں گے اے کاش ہمیں ایسی موت آ جائے جو ہمارا کام تمام کر دے۔ بالکل ابتدا میں ہی جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، انہیں اپنی بدبختی کا یقین ہو جائے گا، وہ دیکھیں گے جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ دنیا میں جو دو جانور آپس میں بھڑ پڑے تھے، لڑائی ہوئی تھی، ایک نے دوسرے کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا قیامت کے دن ان کے درمیان بھی انصاف فرمائے گا۔ مثال دیتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اگر دو بھیڑیں، دو بکریاں آپس میں بھر پڑی تھیں، دو بکریاں چرتی ہوئی، ایک ہی ریوڑ کی دو بکریاں آپس میں کبھی وہ بھیڑ پڑی تھیں، ایک تھی سینگوں والی اور دوسری تھی بغیر سینگوں کے، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹکر ماری تو سینگوں والی کی ضرب بغیر سینگوں والی کے مقابلے میں ہلکی تھی، خفیف تھی، معمولی تھی، سینگوں والی کی ٹکر شدید تھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی حضور حاضر فرمائے گا، اور جس بکری کے دنیا میں سینگ تھے اس سے سینگ چھین لیے جائیں گے، اور جس کے تھے نہیں اس کو عطا فرما دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بے سینگوں والی بکری کو، کہ جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اور اس سے سینگوں والی نے ٹکر ماری تھی، اب معاملہ برعکس ہے، وہ سینگوں والی اب بے سینگوں کی ہو چکی ہے، اور بے سینگوں والی اب سینگوں والی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ جتنے زور سے ٹکر اس سے تجھے ماری تھی اتنے زور سے تو ٹکر اس کو مار دے۔ جب یہ ایک دوسرے سے وہ بدلہ لے چکیں گی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ان دونوں کو خاک بنا دے گا، مٹی بنا دے گا،
ان کی حالت کو دیکھ کر ایک کافر چلا اٹھے گا، جس طرح رب کریم فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش مجھے بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہی بنا دیا جاتا، مجھے زندہ کیا ہی نہ جاتا، مجھے ختم کر دیا جاتا۔ وہ تب کہے گا اے کاش کہ آج سمجھ لیا ہوتا۔ جہنم میں وہ داروغہ جہنم کو کہے گا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب، اب وہ یہ نہیں کہیں گے میرا رب، کہیں گے تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمیں ختم کر دے، جلا کر خاک سیاہ کر دے، کیسے نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ ہزاروں سال وہ چیختے چلاتے رہیں گے، ان کو وہ داروغہ جہنم جواب ہی نہیں دے گا، اور پھر جب جواب دے گا تو کیا جواب دے گا؟ تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، تم کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، بے شک تمہارے پاس حق جلوہ فرما ہوا تھا، یعنی انبیاء تشریف لائے تھے اور احکامات الہیہ کو لے کے آئے تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور تم میں اکثر وہ تھے جو حق سے کراہت کرنے والے، نفرت کرنے والے تھے۔ دو طرح کے کافر ہیں نا، ایک تو وہ کافر ہیں جو صرف انکار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے نہیں، صرف انکار کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ وہ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہیں، کہتے ٹھیک ہے جی تم اپنے دین پہ ہو، ہم اپنے دین پر ہیں، ان سے ضد نہیں کرتے۔ اور کچھ وہ ہیں جو شدید نفرت کرتے ہیں، جس طرح کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں کہ خبیث انسان نے مسلمانوں پر دوران نماز فائرنگ کر کے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، آپ کے علم میں ہے۔ انہوں کے دلوں میں شدید نفرت، رب کریم فرماتا تم اکثر ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں شدید نفرت تھی اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، لیکن تم میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، جو حق سے شدید کراہت کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا انا مبرمون، اب اگر ابرموا امرا، تم پختہ ہو گئے ہو کسی بات پر، تم نے معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ پکا ارادہ کر لیا، ضد کر لی ہے، اڑ گئے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، حقائق کو جانتے ہوئے بھی چشم پوشی سے کام لے رہے ہو، سچ کیا ہے، حق کیا ہے جانتے ہو، پھر بھی انکار کر رہے ہو، تو یاد رکھو انا مبرمون، تو پھر ہم بھی پکا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ جو تم نے ضد کی ہے، اڑ گئے ہو، پھر ہم بھی پکا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اور تم نے ضد کی کہ اسلام کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اعلانیہ معجزات کو دیکھا، پھر بھی انکار کر دیا، تم نہیں مانے۔ اگر تم انکار کر رہے ہو، ضد پہ پکے ہو گئے ہو، پھر ہم سزا دینے کا بھی پختہ ارادہ فرما رہے ہیں۔ فرماتا ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجمعهم، وہ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم ان کی آہستہ آہستہ باتیں، ان کی سرگوشیاں، کانا پھوسیاں، ان کا آپس میں مشورہ کرنا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کفار میرے اور آپ کے کریم آ کر رسول عربی کے بارے میں مشورے کیا کرتے تھے، دار الندوہ میں بیٹھ کر میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور وہ مشورے کرتے تھے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، نت نئے وہ مکر تلاش کرتے تھے، اور بالآخر اس بات پہ متفق ہوئے تھے دار الندوہ میں بیٹھ کر، ابلیس جو شیخ نجدی کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، اس کے مشورہ سے پھر بالاتفاق انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان تلوار لے کر رسول رحمت کے کاشان مقدس کا محاصرہ کر لیں۔ جو ہی وہ گھر سے باہر تشریف لائیں، سارے یک بار کی تلواروں سے ان کو حملہ کر کے معاذ اللہ شہید کر دیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ مشورہ بھی ان بدبختوں کا ہوا تھا، اور مشورے کرتے تھے چوری چھپے، بعض اوقات کانا پھوسی ہوتی، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے، یہ کر لیں اس کے ساتھ، یہ کر لیں ان کے ساتھ۔ رب فرماتا تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری باتوں کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ جو تم مشورے کرتے ہو، یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو، یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر ہمارے محبوب مکرم کے خلاف جو تم مشورے کرتے ہو کہ فلاں کارروائی کی جائے، فلاں کی جائے، کیا ہم سے یہ پوشیدہ ہے؟
اللہ تو دلوں کی چھپی باتوں کو جانتے ہیں، جو ہوا ہی نہیں قیامت تک اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہم رہے نا، ہم تو ہیں ہی رب، مالک ہیں، خالق ہیں، جو ہوتا ہے ہمارے ارادہ اور ہماری قدرت سے ہوتا ہے، ہم رہے، بلا کیوں نہیں، ورسلنا جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں نا فرشتے کرامن کاتبین، لدیہم یکتبون، وہ بھی ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں ان کی کرتوتوں کو۔ کہاں چھپ کے جائے گا تو، کدھر جائے گا؟ تیرے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو تیری ہر بات کو، تیری ہر کرتوت کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، درس قرآن کریم دے رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے، آپ کی توجہ میری جانب ہو نہ ہو، آپ جان سکے نہ جان سکیں، میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمہ کو فرشتے ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ یہی حال آپ سب کے ساتھ ہے۔ کوئی بات زبان سے نکالنے سے قبل، جس طرح بعض اوقات آپ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بات زبان سے نکالنے سے قبل یہ سوچ لیجئے تیری یہ بات لکھی جائے گی تیرے نامہ اعمال میں، چھوڑی نہیں جائے گی۔ کوئی کام کرنے سے پہلے یقین کر لیجئے تیری ہر کرتوت کو ضبط تحریر میں لایا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ تو کافر چلا اٹھے گا ما لہذا الکتاب، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، میرا کوئی بھی کام خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس اس کتاب نے گھیر نہیں لیا ہے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل وعلا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس سے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی پالے گا، اور جس سے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے چیونٹی کے سر کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی پالے گا۔ جو خیر کیا ہوگا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی، اور ذرے کے برابر اگر گناہ کیا تو وہ بھی موجود ہوگا۔ رب کریم فرماتا ہے ہمارے لکھنے والے تمہارے ان کے ساتھ لکھ رہے ہیں، لدیہم یکتبون، ان کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں۔ قل یا رسول اللہ علیہ السلام ان کو فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں مفسرین اکرام نے۔ ایک ان کو شرطیہ معنی یوں بنے گا، کل فرما دیجئے ان کانا، اگر ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے الرحمن ولد، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، ان یہ شرطیہ ہو گیا نا، اگر ایسے ہوتا تو، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو ولد بیٹا ہوتا تو وانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا۔ اے محبوب مکرم یہ فرما دیجئے، اس اعتبار سے یہ ناممکن کو ناممکن پر محمول کیا گیا ہے کہ میں جانتا ہوں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، نہ اس کا بیٹا ہے نہ عبادت کرنا ممکن ہے، وہ بیٹا ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور دوسرے علماء کرام کے نزدیک ان نافیہ ہے، یعنی معنی یوں بنے گا، فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، ہرگز اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوں، اور اس چیز کا سب سے پہلے میں ہی اظہار نفرت کرنے والا ہوں کہ تم نے میرے رب کی جانب اولاد کی نسبت کی، کیونکہ سب سے پہلا عابد میں ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اس کائنات ہستی میں سب سے پہلے جس ذات مقدس نے میرے رب کی عبادت کی ہے وہ میرے نبی ہیں، سب سے پہلے میرے نبی نے عبادت کی۔ فرماتے ہیں پھر میں اس کا عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عابد ہوں، تو میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے معبود کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کی جانب بیٹے کی نسبت کی جائے۔ سبحان رب السماوات والارض
رب العرش عما یصفون، سبحان ہے میرا رب ہر اعتبار سے، ہر کمی بیشی سے پاک ہونا، اولاد جن سے پاک ہونا، لا محالہ اولاد والدین کی ہم جنس ہوتی ہے۔ سبحان وہ ذات ہے جس پہ نہ تو تغیر آتا ہے، جس سے نہ بھوک لگتی ہے، جس سے نہ پیاس لگتی ہے، جس پہ نہ کمی بھی ہوتی ہے، نہ بیشی ہوتی ہے، نہ الجھن ہوتی ہے، نہ اسے فکر ہوتی ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اس کا بچپنا، نہ جوانی، نہ ضعیف العمر۔ گویا رب سبحان ہے، رب کے بغیر کوئی بھی سبحان نہیں، اگرچہ عام طور پر سبحان کا معنی پاک کیا جاتا ہے، لیکن سبحان کا کما حق کو معنی پاک کرنا نہیں ہوتا، یا پاک نہیں ہوتا، بے عیب نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک بھی ہیں، میرے نبی بے عیب بھی ہیں، مگر سبحان نہیں ہے۔ سبحان ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے کریم آقا کو دکھ ہوتا تھا، درد ہوتا تھا، خواجہ ضروریہ پیش آتی تھی، میرے نبی کی اولاد تھی، ولادت باسعادت ہوئی، بچپنا بھی تھا، جوانی بھی آئی، کوئی تغیر آتا گیا، بچپنا تھا پھر بڑھتے گئے، تغیر آتا گیا، پھر ضعیف العمری کی جانب مائل ہوئے، 63 برس کی عمر آ گئی، بال مبارک پہلے تھے نہیں، پھر داڑھی شیفہ آ گئی، پھر بال سیاہ تھے، پھر کوئی سفید بھی ہو گئے، یہ تغیر آتا گیا۔ اور سبحان وہ ذات ہے جس پہ تغیر آتا ہی نہیں ہے، ہر اعتبار سے جو بے نیاز ذات ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، سبحان ہے میرا رب، جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور جو رب ہے زمین کا بھی، اور رب العرش، جو رب ہے عرش معلی کا بھی، عما یصفون، اس کی ذات سبحان ہے ان تمام عیبوں سے جو عیب تو میرے رب کی جانب منسوب کرتے ہو، کبھی بیٹے کا، کبھی بیٹی کا، اور کبھی شریکوں کا، جتنے عیب تو میرے رب کی جانب منسوب کرتے ہو، عقل کے اندھو وہ تو تم تک ہی رہ گئے، میرا رب اس سے بہت بلند والا ہے، اس کی ذات بہت عرفہ اعلیٰ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، اے محبوب مکرم علیہ السلام، اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو فکر مند نہ ہوں، ان ذلیل لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، یہ بیہودہ باتیں بکتے رہیں، یہ دنیا میں کھیل کود کر لیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، ان کی ملاقات یعنی ہمارے ساتھ ملاقات ان کی ہوگی اس دن جس دن کا ان سے وعدہ لیا گیا ہے، یعنی قیامت آئے گی، یہ ہمارے حضور حاضر ہوں گے، تب ان کو ان کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو فرما دیجئے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی رب ذوالجلال ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، پوری کائنات کا رب وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اور فرما دیجئے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی ہی برکتیں ہیں اس ذات بابرکات کے لیے، بڑی ہی برکتوں والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام لے لیں تو برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اللہ کا نام لے لیں تو برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں بڑا ہی بابرکت ہے وہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات بابرکات، لہو ملک السماوات والارض، جو مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وما بینہما، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا جو مالک ہے، وعندہ علم الساعہ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وإلیہ ترجعون، اور سب لوگوں نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہی کائنات ہستی کا مالک ہے، خالق ہے، الہ حقیقی ہے، زمین ہو یا آسمان ہو یا ساری کی ساری مخلوق، سب کا مالک الہ حقیقی صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اور جب کہ تمہارے بتوں کی حالت کیا ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اختیار میں کیا ہے؟ عقل کے اندھو، ان پر مکھیاں بھن بناتی۔ کافر کیا کرتے تھے؟ وہ جانور کو قتل کرتے اور اس کا خون اپنے بتوں پر مل دیتے، اور گوشت ان کے چرنوں، ان کے قدموں میں رکھ دیتے، اور پھر اٹھا کے تبرک سمجھ کے کھا لیتے۔ ان کے بدن پر چونکہ خون ملا ہوتا، بدبو آتی ان بتوں سے، اور کئی مرتبہ کتے ان کو اٹھا کے لے جاتے اور جا کے چاٹتے رہتے۔
مکھیاں بن بناتی، عقل کے اندھو جو اپنے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے، جو کتے سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے، ان کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، ان کو رب سمجھ کے پوج رہے ہو، ان کے اختیار میں کیا ہے؟ کافر کہتے تھے چلو یہ رب نہ صحیح، قیامت کے رب کے سامنے ہماری سفارش تو کریں گے نا، ہم ان کی پرستش جو کر رہے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے بتوں کو کہ یہ رب کائنات کے حضور کسی کی سفارش کر سکیں، ان کی جرت کیا ہے؟ یہ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ ذلیل بت کافرو، تم بھی ذلیل، تمہارے معبود بھی ذلیل، ان کی جرت کہ یہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ قطن قطن ایسی ہوگا، اللہ، ہاں البتہ سفارش وہ کرے گا من شاہد بالحق، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے، وہ میرے نبی ہیں جو سب سے بڑھ کر رب کائنات کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، ملائکہ ہیں، وہ سفارش کریں گے، بتوں کی ضرورت کیا ہے کہ سفارش کر سکیں؟ رب کائنات فرماتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھنے والے ہیں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، احکامات شرعیہ کا، وہ علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی حقیقتاً اللہ کے حضور صاحب علم وہ ہے جو توحید و رسالت کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر توحید و رسالت کا علم رکھنے والا تو نہیں ہے، اگر اس کو توحید و رسالت کا علم نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافروں میں ایک بڑے کافر کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ جاہلوں کا باپ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور انکار جہالت ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا بھی پڑھا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پہچاننے والا عالم ہے، اگرچہ وہ حل چلانے والا سیدھا سادہ سا بندہ ہو، وہ حقیقت کو جانتا تو ہے نا کہ اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہی علم بہت نافع علم ہے۔ میرے کریم آقا نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی ہے، ایسے علم جو غیر نافع ہو میرے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال فرماتے ہیں بتاؤ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، اے تمہیں کس سے بنایا ہے، ان سے پوچھئے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہمیں۔ محبوب ان بدبختوں سے کہیے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے اپنے بتوں کو تم نے بنایا، تمہیں میرے رب نے بنایا، تو پھر اس رب کو مان لو، پھر تسلیم کر لو۔ میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم ان کو سمجھاتے، بہت سمجھاتے، لیکن جب ان کی نافرمانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تو بڑے ہی تعصب کے ساتھ، بڑے ہی افسوسناک لہجہ میں عرض کرتے مولا یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ رب کائنات کو میرے کریم آقا کی ادا کتنی محبوب محسوس ہوئی، فرماتا ہے وکیلی ہی، اور محبوب مکرم مجھے قسم ہے اس قول کی، اس کہنے کی، کیا؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے مولا یہ میری قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ معبود جو تم نے یہ جملہ کہا مجھے تمہارے اس کلام کی قسم ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، میں کتنا بلند شان ہے میرے کریم آقا کا، رب کریم میرے نبی کے کلام، میرے نبی کی گفتگو کو بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کریم فرماتا ہے اے محبوب مکرم فاصفح عنہم، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، جدا ہو جائیے، وقل سلام، ان کو کہہ دیا جاؤ تم کو سلام، یعنی یہ سلام متارکت سے کہتے ہیں، کسی سے اظہار ناراضگی کرتے کہتا جا تجھے سلام، یعنی تو دفع ہو جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبوب ان کو کہہ دیجئے جاؤ تمہیں سلام، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا کہ ان کو بارگاہ رب العزت میں کیا مرتبہ مقام ملتا ہے، یعنی جہنم، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ بے پرواہ ہو جائیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آج 26 رمضان مبارک کو سورہ زخرف شفا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ رب کائنات میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے
پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔